نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ آپ کے سامنے سورۃ زمر کی آیات رکھوں گی، اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آج دنیا میں جو عمل کا موقع ہے، جنہوں نے اس کو گنوا دیا تو قیامت کے دن پھر حسرت ہوگی، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی حسرتوں سے بچا دے۔ پیچھے سے اصل میں توبہ کی آیتیں پیچھے ہی سے چلتے ہیں، اس مفہوم کو لیتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے کہ میرے بندو، ذرا سا غور کیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے وہ بندو جو اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے، زیادتی کر چکے، اسراف کر چکے، یعنی کہہ لیجئے کہ حق سے زیادہ لے چکے، کیا نہ ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت ہے، پوری طاقت ہے کہ وہ ایک انسان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ تھوڑا سا یہاں بیٹھ کے اپنے آپ سے باتیں کریں۔ آپ کا میرا رب مجھے اور آپ کو پکارتا ہے، ہم کون ہیں؟ گناہوں کے پتلے۔ ہر انسان خطا کار ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے ہر آدم کا بچہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہ کر کے شرمسار ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں نہ تو انبیاء کرام کو پکار رہا ہے، نہ اولیاء کرام کو، نہ ولیوں کو، نہ بہت بڑے بڑے نیک عمل کرنے والوں کو۔ کن کو اللہ اپنا بندہ کہتا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے اوپر ظلم کر چکے، زیادتی کر چکے، اسراف کر چکے۔ یا ذرا سا اس محبت کو تو محسوس کریں جو اپنے مالک کو، جو ہمارے رب کو اپنے بندوں سے ہے۔ ہم کسی کی زیادتی کے بعد اس کو اتنے پیار سے پکارتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو کہتے او گناہ گارو، او ظالموں، او جہنمیوں، او فاسقوں۔ آج ہماری زبانوں سے آگ نکلتی ہے، یقین کریں، شعلے اگلتے ہیں۔ گناہ کر کے شرمانے والا، شرمندہ ہو کر اپنا راستہ بدلنے والا شاید اللہ کے ہاں بڑا مقام پالے، لیکن کچھ لوگ اپنی نیکیوں کے زوم میں مبتلا دوسروں کو سر عام رسوا کرتے ہیں۔ ایک لڑکی جو مجھے کہیں بھی ملی تو کہنے لگی کہ مجھے دین سے خوف اس لیے آتا ہے کہ سر محفل کھلی جگہ پہ، یعنی ہوگی بازار میں جہاں مرضی ہوگی، ایک برقعے والی آنٹی نے آ کر میرے بازوؤں پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، تم جہنم میں جاؤ گی۔ کہنے لگی میں نے اس کو بڑی رونت سے کہا آپ کو کیا لگے، میں آپ کو ٹوک رہی ہوں کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں، جو آپ کا دل کیا آپ وہ پہن کے آ گئی، جو میں نے پہننا دل کیا میری مرضی ہے۔ کہنے لگی کہ تم جہنم میں جاؤ گی۔ اب یہ وہ لڑکی سنا رہی ہے جس کو اللہ الذین اسرفوا کہہ رہا ہے۔ کیا تھا اسراف، اس نے غلطی کی تھی، اس نے نافرمانی کی ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ ذرا سا ٹون کو تو دیکھیے۔ وہ کہتی ہے مجھے دینداروں سے خوف آتا ہے، میں کہیں بھی برقعے والا یا کوئی دیندار شخص دیکھتی ہوں نا تو مجھے پلپیشن شروع ہو جاتی ہے کہ ابھی اس نے دیکھنا مجھے ٹوکنا ہے، روکنا ہے۔ چونکہ کپڑے تمہارے بازو ادھورے تو تم آگ میں جاؤ گی۔ اب دیکھیے اس نے چھوڑا تو نہیں، لیکن دین چھوڑ دیا، خوف آ گیا۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو کیا کہتے ہیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ ہے اتنا حوصلہ ہمارا، اتنا ظرف ہے؟
ہماری زبانوں میں سے تو ایسے پھر اس وقت زہر بھی ٹپکتا ہے، ہمارے انداز بھی سخت ہونے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں پکے جہنمی، یہ ہیں ہی بس بربادی۔ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کسی گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص کو اللہ کی رحمت کی امید دلانا ایسے ہی ہے کہ کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانا، یا کسی دم توڑتے ہوئے شخص کو سانس دے کر واپس اس کا زندگی سے رابطہ تعلق قائم کرنا۔ یاد رکھیے گناہوں کا ایک اپنا گلٹ ہوتا ہے، ہم سب گناہ گار ہیں۔ بعض دفعہ گناہ گار شرمندہ ہو کر اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام پا لیتا ہے، لیکن اپنی نیکیوں کے نشے یا نیکیوں کے تکبر میں چور شخص اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ تو اتنی بات کا خلاصہ کیا ہے کہ لوگوں کو مایوس نہیں کرو، آپ ان کو وہ کہیں کہ جس کو ان کا دل قبول کر لے۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کے آگے چلتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی اتھارٹی ہے۔ دنیا کے کسی بھی قانون، کسی بھی ملک، امریکہ، کینیڈا، پاکستان، کوئی بھی ہے، کیا وہاں کا جو بڑا لیڈر ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا؟ کیا وہ اس اختیار کو استعمال کر کے قوانین بدل نہیں سکتا؟ اور یہاں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں کے ہاتھ بندھے ہوں، صدر کو وزیر اعظم سے پوچھنا پڑے، وزیر اعظم کو کابینہ سے پوچھنا پڑے، ان کو آگے سپریم کورٹ سے پوچھنا پڑے۔ یہاں لا کے اندر کتنے اندر در پردہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ لا یسأل عنہ، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس کے آگے کسی کی کوئی مجال نہیں ہے۔ وہ ساری زندگی کے گناہ گار کو ایک لمحے میں نیکیوں کا خوگر کر سکتا ہے۔ آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں، زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، وہ کوئی دن ہوتا ہے، کوئی وقت ہوتا ہے، اور جس کو اردو میں کہتے ہیں نا، وقت وقت کی بات ہے۔ شاید آج کا دن ہم میں سے بہت ساروں کا ہو۔ بہت سارے لوگ بعد میں جہاں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں درس کے بعد نماز شروع کر دی تھی، کوئی کہتا ہے میں اس کے بعد سے شرعی پردہ شروع کر چکی، کوئی کچھ۔ یہ وقت کی بات ہے، سنانے بولنے والوں کو تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کس کے دل پہ کیا بیت رہی ہے، یہ رب جانے، رب کے بندے جانے۔ تو کبھی بھی بندے اور اس کی توبہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہماری تلخ باتیں، جو ہمارے چپتے ہوئے جملے بعض دفعہ لوگوں کو ڈھیٹ بنا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو کر رہے تھے اپنے لیے، نفس کی بات تھی، اب اس کے سرے چڑھ کے یہ گناہ کریں گے۔ تبلیغ کے اندر بھی خوبصورتی ہونی چاہیے، اور انسان کو بات وہ کہنی ہے جو پہنچ جائے، اور اگر بات پہنچی نہیں بلکہ الٹی پڑ گئی تو یہ تو وہی ہوا کہ ڈاکٹر کہ گولی تو دینی ہی دینی ہے، چاہے مرتا ہے تو مرے، صحیح ہوتا نہیں، میں نے گولی دینی ہے۔ تو یاد رکھیے بعض لوگ تبلیغ کی گولیاں الٹی سیدھی دے دیتے ہیں، تو آپ خود جانتے ہیں ایک نرس غلط دوا دے دے تو مریض کا کیا حال ہوگا۔ جسمانی مریض جو ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑی سی علاج اور احتیاط سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان کی روح نہیں شامل ہوتی، جسم ہوتا ہے۔ لیکن جو گناہوں کا ڈھیٹ پن ہوتا ہے نا، اس کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں تک تو بات بہت سمپل ہے، میں آج توبہ کے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ یہ اس پہ بہت بات کی ہوئی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع توبہ نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسراف کیا وہ مایوس نہ ہوں، ٹھیک ہے، کریں کیا؟ اس کا جواب اگلی آیت میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ ذرا امیجن کریں نا، ماں بازو کھول کے کہتی ہے میرا بچہ میرے پاس آ جائے۔ جب بھی آپ کسی کا راستہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی نظریں دروازے پہ لگی ہوتی ہیں، اور آپ ایک ایک لمحہ اس کے انتظار میں گزارتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آؤ، انابت، منیب کا لفظ بہت ساروں کا ہوگا نام، منیبہ نام بہت عام ہے آج کے دور میں۔ رجوع تو کرو، لوٹ کے تو آئے۔ ذرا سے یہاں سٹیپس نوٹ کیجئے گا، میرے ساتھ رہیں۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ مایوس نہ ہو، لا تقنطوا۔ اگر آپ بس اپنی انگلیوں پہ گن لیں، کیونکہ آپ کے سامنے آیت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنے امیجینیشن سے سمجھنا پڑے۔ پہلی چیز کیا کہی تھی؟ لا، نہیں، ڈونٹ۔
تقنطوا لا تقنطوا، مایوس نہیں ہونا. اس کو ایک سائڈ پہ لکھ کے رکھ دے، کیا نہیں ہونا؟ مایوس نہیں ہونا. کرنا کیا ہے؟ اب یہ گنیے گا، وَأَنِيبُوا، اور رجوع کرو، اِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، پہلی چیز. نمبر 2، وَأَسْلِمُوا لَهُ، دوسرا سٹیپ ہے یہ، اور اس کی طرف جھک جاؤ، متی ہو جاؤ، سبمٹ کر دو. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس وہ عذاب. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ دیے جاؤ. دو چیزیں ہو گئی، پہلا کیا ہے؟ انیب، دوسرا کیا ہے؟ اسلمو. ٹھیک ہے، ٹائم باؤنڈ کر دیا. تیسری چیز، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو، یعنی مارے نہ جاؤ بھوکے بھوکے. یعنی تم یہ کام کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے. عذاب کیا ہوتا ہے؟ موت، ہارٹ اٹیک، برین سٹارم، حادثہ، شوق میں چلے گئے. ہم جن کو یہ لفظ کہتے ہیں نا، آپ سوچیے اس میں تو توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے میری طرف رجوع کرو. اگلی آیت پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ 3 سٹیپس تھوڑے سے دہرا دوں. سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ انابت اللہ، اندر سے رخ مڑنے لگتا ہے. آپ میں سے جو سسٹرز ڈرائیو کرتی ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ میری اس مثال کو سمجھ سکیں گی. آپ دیکھیے کہ گاڑی آپ کی سیدھی چل رہی ہے اور آپ ایک دم اس کو بیک میں لے کے جا سکتی ہیں؟ نہیں ہوتے نا. پہلے گاڑی کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں، پھر آپ انڈیکیٹر دیتے ہیں، پھر آپ پیچھے دیکھتے دیکھتے ہلکے ہاتھ سے گاڑی کو موڑتے ہیں، اور پھر جب آپ کو تو یقین ہو جاتا ہے پیچھے کوئی نہیں تو آپ پوری گاڑی دوسری طرف موڑ جاتے ہیں. اسی طرح جو انسان کا نفس ہے نا، اس کی لگامیں ہاتھ سے نکلی ہوتی ہیں. آپ اور میں جن لوگوں کو کہتے ہیں نا فاسق، نافرمان، فلاں کیا پہنا ہوا تھا، دیکھو کیا حلیہ تھا، کیا دیکھ رہے تھے، کیا سن رہے تھے، یہ آپ اور میں کہہ رہے ہوتے ہیں. اس سے کوئی پوچھے تو اس سے بڑا تو کوئی خوش قسمت ہی نہیں ہے. وہ تو اپنی دھن میں شکار ہے، وہ تو مزے میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنِيبُوا، ٹیک اے ٹرن، انڈیکیٹر تو دو، پہلے اپنا رخ اپنے رب کی طرف تو کرو. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ میں کسی انسان کو اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا تعارف کروائیں. ہے کون، قدرت کتنی ہے، کر کیا سکتا ہے، اس نے تمہیں دیا کیا کچھ ہے، کیا تم اس کے بغیر جی سکتے ہو. یعنی اس کو رب کی ضرورت محسوس ہونے لگے زندگی میں. کسی بھی انسان کو چھوڑ کے اگر آپ اپنے اوپر ہی لے لیں، کیا آپ کوئی اپنی ایسی عادت چھوڑنا چاہتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ ہے کوئی آپ میں سے ایسی عادت والا؟ آپ کہیں گے سینکڑوں آتے ہیں. دل بھی چاہتا ہے نیک ہو جائیں، من چاہتا ہے کہ ہم ایسے پیارے ہو جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے تو اس کو پیار آ جائے، لیکن بار بار ہمارے ارادے ٹوٹتے ہیں. آپ نے کبھی وہ سسٹرز کو دیکھا جو ویٹ لوز کرنا چاہتی ہیں ڈائٹنگ کے نام پہ؟ دل چاہتا ہے سلم سمارٹ ہو جائیں، بس آج کے بعد آئل نہیں کھانا، آج کے بعد چینی نہیں لینی. پھر کیا ہوتا ہے 1-2 دن کے بعد؟ جیسے میرے پاس ایک کچھ سسٹرز کی گواہی ہے، کتنے دن کی ڈائٹنگ تھی، گرم گرم سموسہ دیکھ کے توڑ دی. بے بس ہو جاتا ہے نا بندہ. کبھی آپ کئی دن 10-12 دن تک آپ بڑا اچھا لائٹ کھانا کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، بٹ ایک دم آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر پاتے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے نا. بس جس طرح سموسہ دیکھ کے وزن کم کرنے والا کنٹرول نہیں کر سکا نا، اسی طرح یاد رکھیے کہ انسان کے نفس کے اندر بھی کچھ چیزوں کی اشتہا ہوتی ہے. پھسل جاتا ہے قدم، جانا نہیں چاہتا. لیکن وہ سموسہ کھانے تک تو ٹھیک تھا، کھانے کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ گلٹ، افسوس، یا حسرت، ہائے میں نے کیا کیا، نہ ہی کھاتی، دیکھو ٹیسٹ تو ختم ہو گیا، کوئی کتنی کو دیر مجھے اس کا ٹیسٹ رہنا تھا، لیکن وہ ٹیسٹ ختم ہو گیا لیکن اس کا اثر موجود ہے. اسی طرح گناہوں کی ایک دم اشتہا ہوتی ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ
کریونگ ہونا. آپ میں سے کسی کو چائے کی عادت ہے؟ ابھی نہ ضرورت پڑ جائے. چائے کی جس کو عادت ہوتی نا، تو جب چائے نہیں ملتی تو اس وقت کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے؟ کچھ اندر سے گرا پن، کچا پن، ٹوٹا پن. بس یہی کریونگ گناہوں کی بھی ہوتی ہے. کسی کو گانے کی ہوتی ہے، کسی کو مطلب گھومنے پھرنے کی ہوتی ہے، کچھ کو شاپنگ کی ہوتی ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک سسٹر کی بات یاد آ گئی اصل میں، کہنے لگی کہ مجھے کریونگ تھی شاپنگ کی، دیوانوں کی طرح شاپنگ کرتی تھی، ایسے ہی کھجلی ہاتھوں میں جانا، مالز میں کیا لگا ہوا ہے سیل میں، یہ پکڑوں وہ پکڑوں. پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ اگلے دن میاں کو کہنا اب اس میں سے آدھی چیزیں واپس کرنی ہیں. واپس کرنے کے بہانے جانا تو دو چار اور خرید لیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ان کو قریب رہ کر. ان کا روز کا ایک چکر بازار کا ضرور ہے. بازار نہ کہہ لے، مال کہہ لے. آج جا رہا ہے تو آج آ رہا ہے. میاں کو بھی چونکہ تسلی تھی جو آج آ رہا ہے یہ کل واپس آ جانا ہے، تو وہ بھی خوشی خوشی لے جاتے تھے کہ بہل جاتی ہے. اللہ کا حکم دیکھیے کہ تکلیف آ گئی، جسم میں کچھ اللہ نے کچھ مسئلہ ڈال دیا، بیڈ ریڈن ہو گئی، واک نہیں کر سکتی، بیٹھ نہیں سکتی. انہوں نے مجھے خود کہانی سنائی، میں نے تو نہیں دیکھی. کہتی ہے جب میں بیڈ ریڈن تھی، مجھے اور کوئی کام نہیں تھا گھر پہ، مجھے بیڈ سے اٹھنا نہیں، تو میں نے پھر اپنا ٹیب پکڑ لی. کہتی پھر میں انٹرنیٹ سے شاپنگ کرنی شروع ہو گئی. بہت ساری چیزیں ای بے ہے اور امیزون ہے، اور باہر کے ملکوں میں تو عام سٹورز والے بھی یہی کہتے ہیں آپ چیزیں آرڈر کریں تو کل آ کے لے جائیں. سٹورز کی چیزیں آرڈر کرنی شروع کر دی. ایک یہ وقت بھی آتا ہے کہ گھر میں رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی چیزیں. میں جو چیز آج تھوڑی سی معذرت کے ساتھ، ہم سبھی سسٹرز ہی ہیں، کوئی اپنے ہی ہے نا، کوئی غیر تو نہیں ہے نا ہم میں سے. میں نے یہ دیکھا کہ آج کریونگ بہت ہے. کل کے دن کا ایک ایکسپیرینس چھوٹا سا، بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا سا. کراچی میں تھی میں کل. طارق روڈ بہت زیادہ وہاں کی کنجسٹڈ اور مشہور پلیس ہے جس کو لوگ شاپنگ کے نام پہ یوز کرتے ہیں. میں 10 دن رہی ہوں کراچی میں، میں وہاں نہیں جا سکی. گئی بھی نہیں، ارادہ بھی تھا، کام بھی تھے، نہیں جا سکی. کل آخری دن تھا، وہاں کوئی دوسرا کام تھا، شاپنگ نہیں تھی، اس کے لیے جانا پڑا. تو جب گئے وہاں پہنچنے والے تھے تو ڈرائیور نے بتایا کہ یہ تو ساری کھدی ہوئی ہے. تو وہ گھوم کے گلیوں سے نکل کے جس کو جس دکان تک پہنچنا ہے وہ پھلانگتے پھلانگتے پہنچے تھے. بیچ میں جو مین روڈ تھا نا، وہ ایک سائڈ کا پورا کھدا ہوا تھا. یعنی آپ سمجھے کہ دکانوں کے آگے کھدی ہوئی جگہ، پیچھے سے دکانوں میں آ جاؤ جیسے بھی آ جاؤ. یہ حالات ہے وہاں کے. تو وہ ڈرائیوروں کو پتہ ہوتا ہے کون سی گلی کدھر جاتی ہے، وہ پیچھے گلی کے کھڑا کر کے کہتا ہے جی ادھر سے چلے جائیں، یہ ہوگا. اس کے باوجود جو بات آپ سے اب شیئر کرنے لگی ہوں، عورتوں سے بازار بھرا ہوا تھا. اور آپ نے دیکھا نا کہ فٹ پاتھوں پہ بھی رکھ کے کپڑے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، دکانیں بھی ہیں، گرتی پڑتی پھلانگتی، وہی وہ مٹی کے ڈھیروں میں سے بھی پھدک پھدک کے، اور وہ ساڑی وہ سڑک کو پیدل کراس کر رہی تھی. بازار بھرا ہوا تھا. تو میرے ہسبینڈ ساتھ تھے تو کہنے لگے پیپل لو شاپنگ ان پاکستان. پاکستان کی میں لوگ شاپنگ کو بہت پسند کرتے ہیں نا. کردو سے بابا بڑا اچھا ڈرائیور ہے. تو وہ کہنے لگا صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو جون جولائی کی گرمی میں گھر نہیں بیٹھتا. آج کل تو موسم اچھا ہے، یہ تو جون جولائی میں عورت گھر نہیں بیٹھتا. اور میں نا گاڑی میں چونکہ بیٹھی ہوئی تھی، اب وہ ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے نا کہ سین چل رہے ہیں ڈفرینٹ. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی نہیں ہوگی کہ اس کے گھر میں ایک بھی جوڑا نہ ہو، مطلب کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، رائٹ؟ اور یہ کپڑے تو بہت سارے ہوں گے گھر میں. تو یہ کس مجبوری نے آج ان کو نکالا؟ ایک چیز میرے ذہن میں یہ آئی. دوسری چیز جو میرے ذہن میں آئی کہ اگر اسی روڈ پہ ایک القرآن کا انسٹیٹیوٹ ہوتا، کوئی بھی قرآن پڑھانے والا، تو اسی طرح پھلانگ پھلانگ کے لوگ آتے. حالانکہ انہوں نے نوٹس لگائے ہوئے ہیں کہ یہ 1 ہفتے 10 دن کے لیے بند ہوئی ہے، پھر کھل جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن نہیں صبر ہو رہا. اور اگر ان دنوں میں کسی ایک دکان میں سیل ہے تو پھر ذرا لوگوں کا حال دیکھیں. یہ بھی سین میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. کسی کے ساتھ میں گئی تو وہاں کسی جگہ سے ہم گزرے تو وہاں جنید جمشید نام کی دکان تھی. ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اندر مفت چیزیں بک رہی ہیں. کہنے لگی اتوار تک سیل لگی ہوئی ہے، شاید ادھر بھی لگی ہوگی، آپ کی بھی کوئی خبر ہوگی ادھر. اتنا رش. کہنے لگی کچھ ریٹرن کرنا ہے، رکتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیتے ہیں، چلے. یقین کریں کندھوں پہ ایسے ہینگر ڈال ڈال کے ہاتھوں میں نہیں پکڑے جا رہے تھے، کیونکہ پوری دکان پہ اوپر سیل 30 40 20% تھے. جس کو کسی ایک ماں کا جملہ اپنی بیٹی کے لیے کہ میری بیٹی اندھوں کی طرح شاپنگ کرتی ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ کہتی یوں ڈالتی ہے.
یوں ڈالتی ہے، کہتی اس کو دیوانی ہو جاتی ہے یہ مال میں جا کے نا، جیسے اندھے کو نہیں پتا نا کیا لے رہا ہوں، کتنا لے رہا ہوں، ضرورت ہے نہیں، یہ اس طرح اندھوں کی طرح شاپنگ کرتی ہے۔ اتنی سسٹرز جو شاپنگ کر کر آ رہی تھی، وہ تو ایک الگ کیس تھا، لیکن میرا دل دماغ کس میں کھویا ہوا تھا؟ اس نام پہ، کیونکہ ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کا انتقال ہوا۔ میرے لفظ میں وہ جے جے تھا، وہ کدھر ہے؟ جس کا دکان جس کی ہوگی، مجھے نہیں پتا کس کی ہے، لیکن نام جس کا ہے آج وہ منو مٹی کے نیچے ہے۔ اتنی دولت، اتنی شہرت، اتنا وقت، لیکن چلا گیا نا۔ بعض دفعہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہماری زندگی میں انابت الت دنیا بہت ہوتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آپ پورے دل سے، پورے یقین سے یہ دعا مانگیں۔ آج کا دن لکھ لیں، 1 فروری ہے 2017، آپ پورے یقین سے آج سے دعا مانگیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی شوق ہے نا، دنیا کی کریونگ ہے، شاپنگ کا شوق ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں لینے کا شوق ہے، یہاں بیٹھ کے اللہ سے کہ اللہ میرا یہ شوق کم کر دے، کم ہو جائے، یقین کریں آپ اپنے اندر ایک غیر محسوس قسم کا فرق محسوس کریں گی، دل سے محبت نکل جاتی ہے۔ دعائیں موجود ہیں، مسنون دعاؤں میں اللہ کے نبی کی ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ میرے دل سے ہر چیز سے زیادہ اپنی محبت کر دے، کہ اللہ میرے دل سے شاپنگ کی محبت نکال دے۔ اور میں ان کو دیکھ رہی تھی نا سسٹرز کو کل، تو میں سوچ رہی ایک وقت تھا کہ ہم بھی اسی طرح شاپنگ کرتے تھے، مجھے لگے یہ سزا کاٹ رہی ہیں اگر یہ گرمی میں باہر دھوپ میں پسینے مٹی میں جا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ انیبوا الی ربکم فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے، میرا خیال ہے سمجھ گئے آپ لوگ۔ آپ سب اپنا چور ڈھونڈیں، ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، میرے اندر تو بہت سارے ہونے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں میں ڈی ٹریکٹ ہوتے ہیں، ڈسٹریکشن بہت ہے ہماری زندگی میں، اس کو ڈھونڈیں۔ اس کے بعد وَأَسْلِمُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، سیکنڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اب جھکو۔ جب وہ چیز نکل جاتی ہے نا جدھر ہماری توجہ بڑی ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں تو مڑنا ہے نا، تو اسلموا الی ربکم۔ مثلا آج کے دور کا انیبوا الی کیا ہے، کوئی گیس کر سکتا ہے؟ سیل فون، سیل فون، میڈیا، نیٹ، فیس بک، فیشن ڈیزائنرز اور کیٹلاگس، اور کیا چل رہا ہے، فیشن ڈیزائننگ، یہ ساری چیزیں ہمارے مائنڈ کی میموری کو فل اپ کر دیتی ہیں، بلیو می۔ جیسے آپ کے پاس اگر 16 جی بی کا فون ہے نا، تو 16 جی بی میں، جی بی جن کو پتا ہے ان کو پتا ہی ہے، جس کو نہیں پتا وہ باجی کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ جب ٹیلی فون میں آپ 14 جی بی میں الٹم پلٹم ڈال چکے ہیں، تو پیچھے کتنی جگہ رہ جائے گی؟ اگر آپ نے ایک قرآن بھی ڈال دا ہے تو 2 جی بی رہ جائے گا۔ آپ نے جو چیز ڈالنی ہے وہ 10 جی بی کی ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ چیزوں کو نکالنا پڑے گا۔ مائنڈ نہیں کریں آپ سب، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، اور اس میں آپ کا قصور بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے اتنے بڑے بڑے گھر دیے، کھلی جگہیں دی، نوکر ہیں، سنبھالتے ہیں، اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، لیکن ایک چیز میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو چیزوں کا obsession ہے۔ obsession سمجھتے ہیں؟ اور لینی ہے، اور لینی ہے۔ آج جا کے کچن میں ٹوٹل پلیٹیں گنیے گا، ساری اندر باہر کے شوکیسوں میں 200-250 پلیٹ ایک ایک گھر سے نکلے گی، کوئی شیشے کی، کوئی پتھر کی، کوئی میلامین کی، کوئی سٹیل کی، کوئی پرانی، کوئی نہیں۔ آپ گلاس گن کے دیکھ لیجئے، آپ کے گھر میں 50 سے زیادہ گلاس ہوں گے۔ چلیں یہ تو چھوڑ دیں، یہ تو ضرورت کی بات ہے، اٹس اوکے، جوڑے گن کے آئے۔ میں یہ نہیں کہتی آپ کتنے بناتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، آپ مہینے کے 30 جوڑے بھی بنا سکتے ہیں، نو پرابلم، اگر آپ افورڈ کر رہے ہیں، بٹ آپ کی الماری میں 100 جوڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ obsession کیا ہوتا ہے کہ بھوک ہے، پچھلا دینا کوئی نہیں اور اگلے سے ہاتھ نہیں رکتا، الماریاں نہیں بند ہوں گی، وقت پہ ملتی کوئی نہیں ہے چیز، کیونکہ زیادہ بہت ہے، ایک اس کو نہیں ملتی جس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتی، ایک ہی جوتا تھا وہ بھی نہیں مل رہا، اور دوسرا اس کو بھی نہیں ملتا جس کے پاس 20 جوڑے تھے، اب ایک پاؤں مل گیا، دوسرا نہیں مل رہا، پتہ نہیں کس جوڑے کے اندر پھنس گیا۔ آپ کر کے دیکھیں، وجہ کیا کہ گھر میں گنجائش ہے نا، ایک اور الماری لے آئیں گے، جی اس کمرے میں ایک پڑی ہوئی تھی، 2 الماریاں اور رکھ دیں، کیونکہ گھر بڑے ہیں اور ماشاءاللہ سنبھالنے والے بہت ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ فیل کریں، یعنی میں صرف ایک اپنے سوچ کو ہموار کرنے کے لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ دل دماغ کو ایک پہ رکھیں، لا الہ الا اللہ، ایک الہ ہوتا ہے نا، اسلموا الی ربکم، تو دوسروں کی طرف توجہ نہیں جاتی۔
آپ ایک ایک چیز کو نوٹ کریں نا. میرے پاس ایک چیز ہے اس ٹائپ کی، اب میں نے دوسری نہیں رکھنی. مثلا کپڑوں ہی کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ کر لیں. ایک اچھا جوڑا شادی میں پہننے والا، ایک میڈیم جوڑا پارٹی میں پہننے والا. گھر پہننے والے کپڑے 5-6 ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ نے روز دھونے، روز پہننے ہیں، ایک دن کٹھے نہیں بھی دھلتے. لیکن ایک برانڈ، ایک قسم، ایک ہی نوعیت کے آپ کے پاس اگر ایک سے زیادہ کپڑے آپ کی الماری میں پڑے ہوئے ہیں نا تو آپ کو obsession ہے. سمجھ ہی نہیں آنی آپ کو پہننا کیا آپ نے، اور آپ انجوائے تھوڑی کریں گے. پھر ہوتا پتہ کیا ہے، وہ بت کی طرح لٹکے ہوتے ہیں. میں کسی کی الماری ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی تو کہتی ہیں ایک ایک دفعہ پہن کے لٹکائے میں دینے کو دل نہیں کرتا. وجہ کیا بھلا دینے کو دل نہیں کرتا؟ میں نے کہا یہ 3 سال پہلے آپ نے تب فلاں شادی پہ بنایا تھا. جی یہ اس سے پہلے کی شادی پہ. 3-4 خاندان کی جو شادیاں تھیں انہوں نے گنائی. مجھے بھی کچھ اندازہ ہو رہا تھا دیکھ کر. تو میں نے کہا کہ اب آپ پھر نئے بنائیں گی نا؟ کہتی ہاں کیونکہ یہ تو لوگوں نے دیکھ لیے. دوسرا فیشن بدل گیا. تیسری بات یہ ہے کہ اب دل کر رہا ہے اپنے گھر میں شادی آئے تو نئے کپڑے پہناؤ، جو بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر یہ کسی کو دے دیں. سمجھ رہے ہیں کتنا مشکل سوال کر دیا. کہتی دل نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ایک دفعہ پہنا ہے، کوئی 2 دفعہ پہنا ہے. تو میں نے کہا اس کو ہینگ کیا ہے. آپ پتہ انگلش میں ہینگ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹانگنا. ہینگ کرنا کہتے ہیں کسی کو سولی پہ چڑھانا. آج جا کے اپنے جوڑے کو ہینگر میں رکھے وہ یوں ہینگ ہوگا جیسے حضرت عیسیٰ کا ہینگ نہیں بنایا ہوتا. تو ہم نے ان کو ہینگ ہی کیا ہوا ہے نا، اصل میں سولی پہ چڑھایا ہوا ہے نا. کبھی تو اپنے جسم کے ساتھ اس کو ٹچ کرے نا. تو میں یہ سوچتی ہوں بڑے بڑے رنگ خراب ہو رہے ہیں، اور جب اتنے جو ہوں گے تو ہاتھوں میں لگیں گے، کچلے جائیں گے، مچلے جائیں گے، وہ نہیں ہوگا. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ سوٹ، کوئی مسئلہ نہیں آپ نے کتنے کا بنایا تھا، ہم اس پہ نہیں بات کر رہے، لیکن اگر آپ نے اس سوٹ کو 10 دفعہ پہن لیا ہوتا نا آج تک، اس شادی سے جس پہ آپ نے بنایا تھا تب تک، تو آج آپ خوشی خوشی اس کو کسی کو دے دیتی. وجہ کیا ہے؟ شوق بھی پورا ہو گیا، ارمان بھی پورے ہو گئے، اور پیسے بھی پورے ہو گئے. تو آپ اس کو دیتی تو آپ کو افسوس نہیں ہونا تھا. اچھا پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ میں نے کہا یہ باعث بھی آپ نے یہ کس امید میں رکھے ہوئے ہیں؟ ذرا مزے کی بات سنیے گا. ہماری خواتین بڑی سگڑ ہوتی ہیں. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کہ ان کا رنگ بدل جائے گا، یہ ایک دم کھل جا سمسم کچھ اور ہو جائے گا؟ کہتی نہیں بیٹی بڑی ہو رہی ہے نا، اس کو ٹھیک کرا کے دوں گی. آپ کا اپنا دل نہیں کر رہا اس کو دوبارہ پہننے کو. دیکھیں میری بات کو برا نہ مانیے گا، لیکن میں اپنے دل سے بات کر رہی ہوں. وہی جنید جمشید میں جب گئے نا تو ایک قائل پہ اوپر لکھا ہوا تھا، ایجز لکھی ہوتی ہے نا یہ گرلز کے اور فلاں. آپ کو تو میرے سے زیادہ پتا ہوگا، میں پہلی دفعہ گئی تھی تو میں خوش ہو رہی تھی. یہ بھی تو ایک طرف انفینٹس لکھے ہوئے تھے. یقین کریں یہ اتنا کرتا نیو بورن بیبی کے ناپ کا وہاں کرتے لٹک رہے تھے. قیمت میں نے جا کے شوق سے پڑھی تو 1500 روپے کا کرتا تھا. تو میرے ساتھ جو تھا میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ بچے کو پہنانے میں اس کی بازو تو نہیں مڑ جائے گی، اور اس بچے کو پتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت برانڈڈ کرتا پہن رہا ہے، اور وہ واقعی 2-3 مہینے کے بچے کا کرتا تھا، اور وہ اس برانڈ کا لے کے تو ماں نہیں شوق سے پورا پہننا ہے نا، بچے کو تو نہیں پتا چلتا. آپ کے بچے اب اگر وہ مکی مائنز اور پتہ نہیں فلاں فلاں ڈیزائنرز کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ نہیں نیچے پہنتے دوسرے نمبر کے، کل ماں کا چھوٹا کیا ہوا جوڑا بچی نے پہننا ہے. اور جب آج کے دور میں تو کسی کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یہ درزی نے کپڑے سے زیادہ پیسے لے جانے اس کی آلٹریشن کے. سچ کے نہیں؟ اپنی زندگی کو آسان کریں. ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے؟ آج کی ڈیٹ پھر لے لیں، یکم ہے اتفاق سے، آسان ہے یاد کرنی. 1 ہفتہ خود کو آبزرو کریں صبح سے شام تک. میرا وقت سب سے زیادہ کہاں جاتا ہے، کدھر چلا جاتا ہے؟ کسی کا انٹرنیٹ پہ ایکسٹرا یوز میں جا رہا ہے، کسی کا کپڑوں کو الٹ پلٹ میں جا رہا ہے، کسی کا کچن میں، اور کسی کا صفائیاں کرنے میں، کسی کا صرف ایک دوسرے کی باتیں سننے میں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چھوڑو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے لیے مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ وہ عذاب آ سکتا ہے جس کے بعد مدد نہیں ہوگی. اب کریں کیا؟ اصل میں اب ہمارا وہ ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے بات کا کہ یہ سب کچھ زندگی سے جب نکل جائے گا، یا اس کو کیسے نکالیں، اس خلا کو کیسے پر کریں، تو وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم. یہ ہے وہ فل اپ کرنے والی چیز. یقین کریں کسی کو ایک لفظ نہ آپ کہیں،
یہ پہنو وہ نہ پہنو، اتنا نہ خرچ کرو، وہ نہ ٹائم ضائع کرو، آپ اس کی زندگی میں احسن ما انزل الیکم لے آئے قرآن۔